آپ دیکھ رہے ہیں اے پی پی اور اے پی پی کی ویڈیو نیوز سروس میں ہم اسپیشل پروگرام خاص طور پر کرونا کے حوالے سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اس وقت نہ صرف ملکی بلکہ پوری دنیا کی صورتحال تشویشناک ہے۔ پاکستان میں آج تک مستند ذرائع کے مطابق 1200 سے زائد کیسز ہو چکے ہیں۔ یہ کرونا ہے کیا؟ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ امراض رہی ہیں اور ہیں بھی صحیح، لیکن کرونا میں ایسی کیا چیز ہے کہ یہ اس حد تک پھیلتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر زیادہ تر جو نفسیاتی اور ذہنی خوف ہم سب لوگوں پر سوار ہے، تو یہ اس طرح سے کیوں ہے؟ اس کے لیے آج ہمارے ساتھ اے پی پی میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ ہیں، مائکرو بایولوجسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انفیکشیس ڈیزیز ہیں ڈاکٹر راشد جہانگیر شیخ صاحب۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر راشد، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ امراض جو ہیں وہ ہیں، جیسے سوائن فلو کی بات کرتے ہیں، برڈ فلو کی بات کرتے ہیں، ڈینگی خاص طور پر پچھلے دنوں اس کا بہت زیادہ جو ہے پاکستان میں بھی کافی تعداد رہی ہے، لیکن یہ کرونا وائرس اس حد تک پھیل گیا ہے، تو یہ کرونا وائرس ہے کیا اور کیسے یہ پھیلتا ہے؟ لیکن یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جس نے اس دنیا میں کوئی پہلی مرتبہ کوئی چیز آئی ہے اور اس نے عام انسانوں کو انفیکٹ کیا ہے یا ان کو متاثر کیا ہے۔ کرونا وائرس کی اگر میں شارٹ ہسٹری آپ کو بتاؤں تو یہ 1960s میں ڈسکور ہوا، مختلف اوقات میں اس نے انسانوں کو انفیکٹ کیا ہے۔ سب سے جو خطرناک اس کا آؤٹ بریک تھا وہ 2003 کا آؤٹ بریک تھا۔ 2003 میں اس وقت اس وائرس کو نام دیا گیا تھا سارس CoV کا۔ جو موجودہ ہمارے پاس قسم ہے اس وائرس کی وہ ہے سارس CoV-2۔ سارس CoV-2 اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو جینیٹکس ہیں وہ جینیٹکس تقریباً 86% وہ میچ کرتی ہیں سارس CoV-1 کے ساتھ۔ تو صرف اور صرف جو اس سے پہلے جتنی آپ نے امراض کا نام لیا ہے اور موجودہ مرض، اس میں جو سب سے بڑا ایک ایشو ہے وہ ہے ٹرانسمیسیبلٹی کا۔ یہ اتنی پیتھوجینک نہیں ہے۔ پیتھوجینک ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسانوں کے لیے اتنی مہلک ہو کہ جس سے موت واقع ہونے کی ریشو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اس سے موت واقع ہونے کے چانسز اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن اس کے ٹرانسمیشن کے جو ہیں چانسز وہ باقی امراض سے بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ مطلب ٹرانسمیشن کا آپ نے بتایا کہ یہ بہت جلد کسی کو لگ بھی اس طرح سے جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ لوگ محتاط بھی ہیں، اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ آج ہم بھی ادھر بہت مشکل سے پہنچے ہیں، خاص طور پہ چلیں صحافیوں کو کہ آپ نے خبر دینی ہے، اور ڈاکٹرز کیونکہ اس وقت واقعی وہ مسیحا کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ کیا اسی طرح سے ہی ہو جس طرح سے سوشل ڈسٹینس رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں چونکہ یہ جو وائرل ڈیزیز ہے، اس وائرل ڈیزیز کا کوئی ٹریٹمنٹ ہمارے پاس اس وقت دنیا میں کوئی ریکمینڈڈ ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ اس حوالے سے مختلف تحقیقات ہو رہی ہیں، تو کوئی بھی ایسا مرض کہ جس کے حوالے سے کوئی ایسی مستند تحقیق یا کوئی ایسی مستند جس کا علاج موجود نہ ہو، تو اس میں جو سب سے بڑا اس کی علاج ہوتا ہے وہ احتیاط ہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے نا مختلف ابہام پائے جاتے ہیں، مختلف غلط انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے۔ اس غلط انفارمیشن کی وجہ سے ایک خوف کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔ بالکل ہمیں خوف زدہ اس سے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں محتاط ضرور ہونا چاہیے۔ جو خوف ہے، خوف آپ کے اندر ایک سٹریس پیدا کرتا ہے، ایک ذہنی دباؤ، نفسیاتی دباؤ پیدا کرتا ہے۔ ذہنی دباؤ اور نفسیاتی دباؤ آپ کی قوت مدافعت کو کم کرتے ہیں۔ اب جو قوت مدافعت ہے، اس میں جو آپ کا سب سے بیسٹ ڈیفنس ہے وہ آپ کا اپنا سیلف امیون سسٹم ہے۔ اگر سائنس کی کتابوں کو ہم پڑھیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بینگ اے مسلم، اللہ تعالیٰ نے اور قدرت نے ہمارے اندر 5 اقسام کے ڈیفنس سسٹم یا امیون سسٹم رکھے ہیں۔ کوئی بھی ایسا مائکرو آرگنزم یا کوئی بھی ایسی فارن باڈی جو کہ باہر سے ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، داخل ہونے کے بعد یہ نہیں کہ وہ ہمیں ایک دم ہمیں وہ اٹیک کرے گی یا ایک دم ہمیں متاثر کرے گی، اس میں آلریڈی ہمارے جسم کے اندر اس طرح کے قوت مدافعت کے نظام موجود ہوتے ہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکیں۔ تو قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں قوت مدافعت، سب سے پہلے تو قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے آپ اپنے اندر سے ایک خوف ختم کریں کہ
اس وبائی مرض نے یہ جو خوف پھیلا ہوا ہے کہ جی ہر انسان کو ہی متاثر کرنا ہے اور ہر انسان متاثر ہونے والا ہر انسان ہی ایک موت کے منہ میں چلا جائے گا یا ہلاکت ہو جائے گی اس کی، تو یہ خوف آپ اپنے اندر سے ختم کریں. اسی طرح جو آپ اپنی ڈائٹ ہے، اپنی غذا ہے، آپ اس کا خیال رکھیں. ڈائٹ کا خیال رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں. ڈائٹ کا خیال رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ جو چیزیں پہلے اپنی روٹین میں یا ریگولر طریقے سے آپ کھا رہے تھے یا استعمال کر رہے ہیں، آپ اسی طرح ان اشیاء کا آپ استعمال کریں، لیکن ان کو آپ وقفے سے کریں. اب فرض کریں کہ آپ نے صبح ناشتہ کیا، پراپرلی ناشتہ کریں. کچھ لوگ اب فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں جی ہم نے صبح جی ہم اتنے گھنٹے سے بھوکے ہیں یا ہم پورے دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا اور اب ہم کھانا کھا رہے ہیں، تو ہم کام کر رہے تھے. تو یہ چیز جو ہے یہ نارمل ہیومن روٹین نہیں ہے. یہ چیز جو ہے یہ ایک، میں تو اس کے لیے ایک لفظ بڑا سخت استعمال کروں گا کہ بے وقوفی ہوتی ہے کہ آپ اس کو آپ اپنا پراپر اپنے ٹائم پہ ناشتہ کریں. ناشتہ کرنے کے بعد پھر آپ مختلف اوقات میں پھل فروٹ وغیرہ کا استعمال کریں کہ ہر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے وقفے سے کچھ ہلکا پھلکا آپ کھاتے رہیں کہ جس سے آپ کا میٹابولزم آپ کا ایکٹیو رہے. میٹابولزم آپ کا ایکٹیو رہے گا تو آپ کی امیونٹی ہی برقرار رہے گی. پھر جی اچھا یہ بتائیے گا، یہ تو ٹھیک ہے کہ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ہمیں وقتاً فوقتاً اس طرح سے بھوکا نہیں رہنا، کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہنا ہے، کیونکہ جس طرح سے قوت مدافعت آپ کی بہتر ہوگی اس طرح سے آپ کی اس بیماری سے لڑنے کی اگر خدا نخواستہ آپ کو لگ جاتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح سے آپ نے وضاحت کی ہے ڈاکٹر راشد صاحب کہ ہر کسی کو لگ سکے، لیکن اگر یہ لگ جائے تو اس طرح سے اگر آپ کی قوت مدافعت مضبوط ہوگی تو آپ اس سے بہتر لڑ سکتے ہیں، وہ آپ پہ حملہ آور نہیں ہو سکتی. تو اس کی حفاظتی تدابیر میں آج کل ماسک لگانا جو ہے، ماسک کے بغیر آپ نہیں جا سکتے، اور ہماری یہ ہے کہ ماسک بھی یہاں پر بہت مطلب اب نہیں مل رہے لوگوں کو، لوگ پریشان ہیں. اور کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جاب کرنی ہے، کام کرنا ہے، جیسے ڈاکٹرز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی تو یہ ماسک لگانا، سینیٹائزر کا استعمال کرنا، گلوز کا استعمال کرنا، اور خاص طور پر لوگوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ گرم پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. تو یہ حفاظتی تدابیر کے حوالے سے آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہوگی؟ اچھا، اس میں نا آپ کے سوال کے 2-3 حصے ہیں. جو پہلا حصہ ہے کہ اویلیبلٹی آف جو آپ کے ہیں کہ جو چیزیں جو خیال رکھنے کے لیے یا ہماری سیفٹی کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے، تو اس حوالے سے جی شروع میں ایک تھوڑی پینک کریٹ کی گئی ہے. کچھ جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن ماشاءاللہ اب حکومت پاکستان نے ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی اپنائی ہے، اور اس میں کچھ ہمارے جو بین الاقوامی دوست ہیں انہوں نے بڑے اچھا ایک ہمارا اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے. یہ چیزیں اب الحمدللہ وافر مقدار میں کچھ اویلیبل ہیں، اور مزید 24 سے 48 گھنٹے میں یہ مزید انشاءاللہ ایک بہتر انداز میں ہمیں مارکیٹ میں اویلیبل ہوں گی. جہاں تک آپ نے کچھ اس کی احتیاطی تدابیروں کے حساب سے بتایا ہے تو کہ ماسک کا استعمال ہے. اچھا ماسک کا استعمال نا ایک تھوڑا سا ایک جو لوگوں کے اندر ابہام پایا جاتا ہے کہ یہ ہوا کے ذریعے کوئی آپ کے نظام تنفس میں داخل ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ ایک عام ماحول میں گھوم رہے ہیں اور آپ ماسک لگائیں، لیکن احتیاطی طور پہ اچھا ہے لیکن لازمی نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ یہ ہوا کے ذریعے، یہ ہوا میں معلق وائرس نہیں رہتا. یہ جو وائرس ہے یہ جب ایک متاثرہ شخص کوئی چھینکتا ہے یا وہ کھانسی کرتا ہے تو وہ کھانسنے یا چھینکنے سے جو مختلف ذرات اس کے منہ سے لیکوڈ کے ذرات نکلتے ہیں تو وہ مختلف سبجیکٹس کے اوپر اپنے آپ کو چپکا لیتے ہیں جو کہ ہماری روٹین میں ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں. جیسے ہمارا لباس ہے یا آپ کے دروازہ کھولنے کا ہینڈل ہے یا دروازے کے اوپر، پھر وہ ہمارے ہاتھ کے ساتھ جب وہ ٹچ ہوتی ہے وہ چیز یا وہ افیکٹڈ ایریا ہمارے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو یہ ہمارے ہاتھ سے چپک جاتے ہیں. ہاتھ سے چپکنے کے بعد پھر جب ہم اس کو اپنے فرض کریں ہاتھ کو اپنے نزدیک لے کے جاتے ہیں تو پھر یہ ہمارے نظام تنفس کے راستے سے کہ جس کا سب سے پہلا جو ہے سب سے پہلا جس میں جو باڈی پارٹ ہے وہ ہماری نوز اینڈ ناک ہے، تو اس ذریعے سے یہ ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں. اچھا، اب اس حوالے سے یہ بھی ہے. اب جو فاصلے کا ڈسٹینس کا کہا جاتا ہے تو ڈسٹینس کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی ایک انسان ایک چھینک کرتا ہے یا وہ کھانستا ہے تو تقریباً 2 سے 3 میٹر کے فاصلے تک اس کے وہ ذرات جسم سے باہر گرنے کے چانسز ہیں. جب آپ 2 سے 3 میٹر تک آپ فاصلہ رکھیں گے تو وہ جو ذرات ہیں جن کو ڈراپلیٹس کہا جاتا ہے، وہ جو ڈراپلیٹس ہیں وہ آپ کے جسم کے حصے پہ یا لباس کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں ہوں گے.
تو اس حوالے سے جی اور تیسرا اب آپ نے سوال کیا کہ گرم پانی کا استعمال یا مختلف جو ٹوٹکے ہوتے ہیں، تو ہمیشہ ہر جو جراثیم ہوتا ہے یا مائکرو آرگنزم ہوتا ہے اس کو ایک خاص انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے یا اٹیک کرنے کے تو لیے. گرم پانی سے کیا ختم ہو جائے گا؟ جی اس میں نہیں، یہ بیسیکلی کوئی اس سے یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی وائرس ختم ہو جائے گا یا وائرس کل ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وائرس کوئی زندہ چیز نہیں ہے. وائرس ہمیشہ ایکٹیو ہوتا ہے یا ان ایکٹیو ہوتا ہے. وائرس کو جو سائنسدان ہیں نا وہ زندہ اشیاء میں نہیں گنتے یا لیونگ آرگنزم کے طور پہ نہیں جانا جاتا. وائرس کو مختلف ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے، ہر وائرس کو اپنے خاص ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے، ہر وائرس کو پھلنے پھولنے کے لیے خاص پی ایچ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو اسی طرح نمی کا تناسب یا ہیومیڈیٹی جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں انگریزی میں، اس کی ضرورت ہوتی ہے، ایک خاص ہیومیڈیٹی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ چونکہ اس کا ابھی تک فی الحال یہ دیکھا گیا ہے جو اس کی ٹائپ 1 2003 میں تھی، وہ 40 سے 50% کی ہیومیڈیٹی پہ وہ فلورش کر سکتی تھی، متاثر کر سکتی تھی. جب ہم ناک میں پانی ریگولرلی ڈالتے ہیں خصوصاً وضو کرتے ہوئے، اور اسی طرح اپنے گلے میں پانی ڈالتے ہیں وضو کے دوران، جو کہ دن میں 5 مرتبہ ہے، اور جو کہ بیسٹ پریکٹس جس کو کہا گیا ہے عالمی طور پہ کہ جی یہ بیسٹ پریکٹس ہے کہ آپ دن میں 5 مرتبہ اپنے ناک میں پانی ڈالیں اور گلے میں پانی ڈالیں. اس سے اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہیومیڈیٹی لیول ہے ان دونوں ایریاز کا وہ بڑھ جاتا ہے. جب اس کی ہیومیڈیٹی لیول اس کا بڑھتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ کنڈیشن فیوریبل نہیں رہتی وائرس کو کہ وہ ریسیپٹر کو ٹچ کر سکے. ہمارے خاص قسم کے خلیے ہوتے ہیں جن کو ایپیتھیلیل سیل کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک خاص قسم کا ریسیپٹر ہوتا ہے. اس ریسیپٹر کو ایک خاص قسم کی ہیومیڈیٹی چاہیے ہوتی ہے. اس ہیومیڈیٹی انکریز ہونے سے اس کو وہ چونکہ ایک فیوریبل انوائرمنٹ نہیں ہوتا تو اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے خلیے کے اندر داخل ہو. جب تک یہ ہمارے خلیے میں داخل نہیں ہوگا تب تک یہ ہمارے لیے کسی قسم کا کوئی متاثر کن ہمارے اوپر کوئی ہمیں متاثر نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتا. اچھا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اگر اس میں ابھی لوگ کافی اس طرح سے خوف زدہ ہیں کہ عام طور پر انہیں کھانسی بھی ہوتی ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس وقت جو ہے خدا نہ خواستہ کرونا میں ہم مبتلا نہ ہو چکے ہوں. تو یہ بتائیں کہ یہ جو ایک خوف سی فضا ہے یہ آگے کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ کب تک یہ ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کا ایک پروگرام دیکھا ہے تو آپ نے فیبرری میں ہی اس کا بتا دیا تھا کہ پاکستان میں کرونا جو ہے وہ پھیلنے والا ہے. آپ نے 2 ماہ پہلے ہی اس کا بتا دیا. تو اب بتائیے گے کہ آگے ہم اس سے کب تک ہم یہ جو لاک ڈاؤن کی بھی صورتحال ہے اور یہ جو بیماری ہے اس کا خوف ہے یہ کب تک جائے گا اور کب تک ہم قابو پا سکیں گے؟ اچھا جی، پہلے تو میں جواب دینا چاہوں گا کہ فیبرری میں یہ پریڈکشن کیوں کی. اس میں جب بھی آپ کوئی بھی انفیکشس ڈیزیز ہوتی ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ پھیلے تو ہمیشہ اس حوالے سے جو اسٹڈیز ہوتی ہے اس کا ٹرانسمیشن ریٹ دیکھا جاتا ہے. چونکہ اس کا ٹرانسمیشن ریٹ کافی زیادہ ہائی تھا اور اس سے پہلے جو 2003 میں اسی طرح کا ایک آؤٹ بریک آیا تھا اس میں جو ایک ایس او پیز یا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بنائے گئے تھے خصوصاً کنٹریز میں انٹر ہونے کے لیے اسٹیٹس کے لیے، تو وہ چونکہ وہ اڈاپٹ نہیں کیے جا رہے تھے مختلف ممالک کی طرف سے. اس میں ہماری بھی کچھ کمزوریاں ہیں کہ ہم بھی نہیں اس کو اڈاپٹ کر سکے اس حساب سے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایک میری طرف سے ایک تھی وہ پریڈکشن تھی، ایک پیشین گوئی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ آؤٹ بریک پہنچے. دوسرا سوال آپ نے ہر جو آپ کا نزلہ زکام ہے وہ کرونا نہیں ہے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو کرونا کا متاثر کرے اور آپ کو نزلہ زکام نہ ہو. لہذا اس میں نا جو اس وقت ایک مختلف اقسام کی جو ریسرچز چل رہی ہیں، ریسرچز کے حوالے سے یہی ہوتا ہے کہ ریسرچز جب ایک آؤٹ بریک چل رہا ہوتا ہے تو اس میں مختلف گروپ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں. ان تحقیق کو اوتھینٹک ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن چونکہ ہم ایک جنگ کی حالت میں ہیں تو اس لیے میں ان کے حوالے دے رہا ہوں. اس میں جو مختلف قسم کی جو ریسرچز چل رہی ہیں اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے پریکاشنری میئر اپنانی چاہیے کہ جیسے ہی آپ کو کوئی چھینک ہے، نزلہ ہے، زکام ہے تو آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں. آئسولیٹ کرنے کے بعد آپ کے جو قریبی ڈاکٹر ہیں آپ ان سے رجوع کریں، انہیں بتائیں. اگر وہ ایک دیکھتے ہیں کہ جی علامات آپ میں موجود ہیں تو آپ کو ٹیسٹ کا کہیں گے. اچھا، اس میں جو آپ کا آئسولیشن کا ٹائم ہے وہ 7 دن سے لے کے 14 دن تک کا ہے. اگر تو کرونا کی ہی وجہ سے
اللہ نہ کرے کہ ایک پرابلم ہو رہی ہے اور آپ کسی بھی ایسے علاقے میں ہیں کہ جہاں پہ ٹیسٹ بھی موجود نہیں ہے اور جہاں پہ مستند ڈاکٹر بھی وہ علاقہ چھوڑ چکے ہیں اس خوف سے کہ جی یہاں پہ چونکہ کرونا کے مریض ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ انٹریکٹ ہوں، تو میں اپنے ان بھائیوں بہنوں کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ آپ 7 سے 14 دن تک کے لیے آپ بالکل آئسولیٹ ہو جائیں چاہیے۔ آئسولیشن کے دوران آپ نے اپنی غذا کا مکمل خیال رکھنا ہے، آپ نے پراپرلی گرم پانی کے متعلق جو مختلف ہے آرا لوگوں کی کہ جی گرم پانی آپ استعمال کریں، وٹامن سی کا استعمال کریں، اپنی امیونٹی کو آپ برقرار رکھیں، اور خدا را کوئی بھی دوائی آپ ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر نہ استعمال کریں۔ اور عام طور پہ یہ بھی لوگوں میں افواہیں ہیں کہ بروفین کا استعمال لوگوں نے زیادہ کیا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، یہ بروفین کا نہیں جی، یہ ہے کلوروکوئن کا، ہائیڈروکسی کلوروکوئن بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دوائی ہے کہ جو اس سے پہلے ملیریا کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ کلوروکوئن کا استعمال کسی حد تک، چونکہ اگین وہی کہ ہم اس کی جو ہے حیت اور 2003 کے جو وائرس کی حیت ہے وہ 86%، 86% وہ چونکہ سملر ہے، تو 2003 کے وائرس میں بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ اس کا جو ریسیپٹر تھا وہ تھا ACE2 اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم 2 ریسیپٹر۔ تو جب انہوں نے کلوروکوئن کا استعمال کیا تو جو اس کا ریسیپٹر ہے اس وائرس کے لیے اس کی pH چینج ہو گئی۔ جب اس کی pH چینج ہو گئی تو اس کی انٹری جو تھی یا اس کا جو داخلہ تھا وہ ممکن نہیں تھا خلیے کے اندر۔ تو اس میں بھی کچھ ہیں جس طرح فرانس ہے یا جرمنی ہے یا مختلف ممالک میں اس کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جی یہ واقعی کچھ ایفیکٹو تھراپی ہے، لیکن اگین اٹ از ناٹ اسٹل ریکمینڈڈ۔ اس وقت جو دنیا میں مختلف میڈیسن کے جو اسپیشلسٹ ہیں جو وہ اپنی آراء دے رہے ہیں، تو ان کے مطابق، چونکہ یہ آپ نے میڈیسن کی اسپیشلٹی کا سوال کیا تو میں ان کا ریفرنس دوں گا کہ ان کے مطابق یہ ہے کہ جی آپ 200 to 400 mg کلوروکوئن یا جو کلوروکوئن کی 1 سے 2 گولی آپ استعمال کریں ایک دن، پھر 1 ہفتے کا آپ وقفہ دیں، پھر آپ اگلے ہفتے میں پھر آپ اسی طرح 2 گولیاں استعمال کریں، صرف 24 گھنٹے میں 2 گولیاں 200 mg کی، یعنی کہ ٹوٹل آپ کا 400 mg بنے گا، اور پھر 1 ہفتے کے وقفے کے بعد آپ تیسرے ہفتے میں پھر آپ 2 گولیاں استعمال کریں تو اس سے pH چینج ہو سکتی ہے۔ لیکن اگین اٹ از ناٹ ریکمینڈڈ بائی اے مائکرو بایولوجسٹ، اٹ از ریکمینڈڈ بائی میڈیسن۔ تو آپ پھر بھی استعمال سے پہلے میڈیسن کے جو ڈاکٹر ہیں آپ کے قریب، آپ ان سے لازمی مشورہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ تو میڈیسن کی بات ہو گئی۔ تو ڈاکٹر راشد، جو آپ نے مطلب جو انفارمیشن دی اور جو آپ نے بتایا اس کے مطابق یہ جو بیماری ہے کرونا، یہ خاص طور پر اس طرح نہیں ہے کہ ہوا میں اور جس طرح سے ہم ڈر رہے ہیں، جھجک رہے ہیں اور ایک خوف کی سی کیفیت ہے، ذہنی دباؤ ہے اور ہم نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خاص طور پر اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے اگر باہر جانا ہے۔ جیسے خاص طور پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نوٹ بھی ہاتھ میں نہ لیں، آپ کسی دروازے کو مت چھوئیں، آپ لفٹ میں جا رہے ہیں یا کہیں بٹن کو ہاتھ لگایا ہے تو فوری طور پر اگر آپ ہاتھ دھو لیں گے تو اس طرح سے کم ہے کہ اگر آپ کرونا کے مریض کے ساتھ کہیں سے آپ گزرے ہیں یا اپنی چیز کو ٹچ کیا ہے تو آپ کے ہاتھ دھوتے ہی وہ اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ میں آپ سے آخری یہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ چین کے شہر ووہان سے یہ شروع ہوا یہ جو وبا ہے، اور انہوں نے اب تک مکمل کنٹرول پا لیا ہے اور کلیئر کر دیا ہے، تو پاکستان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کب تک ہم اس پوری صورتحال پر قابو پا لیں گے؟ دیکھیں جی، اس حوالے سے آپ کا جو ہم اگر اس چیز کو دیکھیں تو فی الحال ایک پریڈکشنز ہی ہیں، اگین پیشین گوئیاں ہی ہیں کہ جی یہ دنیا سے بھی ایریڈیکیٹ ہو جائے گا۔ اس میں صرف یہ پاکستان کا نہیں، دنیا سے بھی ایریڈیکیشن کے اس کے ہیں چانسز۔ اس میں جو ایک مفروضہ ہے وہ مفروضہ یہ ہے کہ جی اسی طرح کے ایک وائرس نے جب 2003 میں حملہ آور ہوا وہ انسانوں کے اوپر، تو اس وقت کی بھی ٹائمنگ آلموسٹ سملر ہی تھی۔ وہ نومبر کے اینڈ پہ وہ سٹارٹ ہوا تھا وہ آؤٹ بریک، اور تقریباً جولائی میں جا کے وہ اینڈ ہو گیا تھا جی۔ سیم ایز یہ بھی جو اب نومبر کے اینڈ اور دسمبر کے شروع میں یہ سٹارٹ ہوا ہے، اور اس کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جب ایک ٹیمپریچر یا درجہ حرارت کرۂ ارض کا زیادہ ہوگا تو چونکہ ایک ٹیمپریچر اس کے لیے اس کی ایکٹیویٹی کے لیے یا اس کے ایکٹیو رہنے کے لیے فیوریبل نہیں ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان ایکٹیو ہو جائے۔ لازمی نہیں ہے کہ یہ وائرس سردی میں ہی آئے، کیونکہ اسی کے ایک سسٹر سٹرین جو تھی اس نے مڈل ایسٹ سارس کے نام سے 2015 میں افیکٹ کیا، جو کہ جولائی میں سٹارٹ ہوئی،
جولائی چونکہ ایک پیک گرمیاں تھیں اور جیسے ہی وہاں پہ سرد موسم سٹارٹ ہوا تو وہ خود بخود وہ انیکٹیو ہو گیا وائرس. تو لازمی نہیں ہے کہ سارس کی جتنی سٹرین ہے وہ سردیوں میں ہی آتی ہیں. ہم اس حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتے. ہوپس ہو, ہمیں ایک اچھی امید رکھنی چاہیے کہ جی یہ امید انشاءاللہ اگر گرمی کا ٹائم آتا ہے تو یہ ختم ہو جائے. اسی بیسس پہ شاید ٹرمپ صاحب نے بھی دعویٰ کیا کہ جولائی اگست میں یہ ختم ہو جائے گا. جی ہم یہی امید کرتے ہیں. صحیح آپ کی بات. جہاں تک آپ نے پینک کی بات کی تو اس حوالے سے میں ایک احساس ذمہ داری دلانا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو کہ دیکھیں سارس کی جتنی بھی بیماریاں اس وقت دنیا میں انٹروڈیوس ہوئی ہیں اس وائرس کے متعلقہ, اس میں جو سب سے زیادہ جو گروپ جن کے لیے یہ خطرناک حد تک نقصان دہ ہے وہ آپ کے 12 سال سے کم عمر کے افراد اور 50 سے 60 سال سے زیادہ عمر کے جو افراد ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک حد تک اسے افیکٹ ہوتے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے خطرناک حد تک افیکٹ ہونے کی قوت مدافعت ان دونوں گروپس میں کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ینگرس. ہمارا ملک ہم دیکھیں, ہم ویسے ہی ہمارے ملک میں جو خط غربت ہے وہ زیادہ ہے. ہمارے لوگ ویسے ہی ان کی قوت مدافعت خوراک کی کمی کی وجہ سے ہماری قوت مدافعت کم ہے. تو ہمیں جو ہے نا بحیثیت نوجوان, چونکہ میرا جو ہے نا شمار وہ بھی نوجوانوں میں ہوتا ہے, بحیثیت نوجوان ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز میں شامل کریں. اور جو ہمارے بزرگ ہیں خصوصاً 50 سال سے زیادہ عمر کے, ان کو کبھی ہم اس طرح کی کوئی افواہ, کبھی ہم کوئی اس طرح کی جو ہمیں چاہے کوئی مستند معلومات بھی ملتی ہیں کہ جس سے آپ کو یہ معلوم آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے پریشانی میں اضافہ ہوگا, تو ہم ان کے ساتھ شیئر نہ کریں. جتنا ہو سکے ہم اپنے انوائرمنٹ کو ہیلدی رکھیں. آپ انوائرمنٹ کو ہیلدی اسی وقت رکھتے ہیں کہ جب آپ خوف کی علامت نہیں بنتے. آپ اپنے آپ کو خوف کی علامت نہ بنائیں, آپ کے ارد گرد کے لوگ خوف کی علامت نہیں بنیں گے. آپ کے خوف کی علامت میں جانے سے آپ کا قوت مدافعت مزید. جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی. آپ نے بتایا کہ اس سے قوت مدافعت کم ہو جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر راشد, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بہت زیادہ شکریہ کہ آپ APP میں تشریف لائے اور آپ نے یہاں پر آ کر یہ گفتگو کی. یہ چونکہ ایک ایسا موضوع ہے اس وقت میڈیا پہ بھی ہے اور پوری دنیا میں اس پر بات ہو رہی ہے. ہم آپ کو اگلے ہفتے بھی زحمت دیں گے کہ آپ یہاں پر آئیں اور مختلف جو اور اس کے حوالے سے بات چیت ہو سکتی ہے وہ ہم کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, آپ سن رہے تھے ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ مائکرو بایولوجسٹ اور انفیکشیس ڈیزیزز ڈاکٹر راشد جہانگیر شیخ صاحب موجود تھے اور انہوں نے اتنی اہم باتیں ہمیں بتائی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں امید رکھنی ہے اور ہمیں اس خوف سے نکلنا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ میں تو بالکل اس خوف میں نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس میں احتیاطی تدابیر کو نہیں چھوڑنا. اور میں نے بھی اپنے پروگرام میں ماسک کو لگائے رکھا ہے اور ہم نے آج آ کر APP میں یہ پروگرام کیا ہے. اور خاص طور پر میں ساتھ میرے ساتھ جو ٹیم موجود ہے یہاں پر, ہمارے APP کے VNS کے ریحان موجود ہیں, زرار فرید صاحب موجود ہیں اور شاہ رخ ہمارے ساتھ موجود ہے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس وقت میں ہم آئے اور ہم نے کوشش کی کہ ہم اویئرنیس دینے کی کوشش کریں. اور آپ نے اپنا خیال ضرور رکھنا ہے اور یہ دیکھ لیں کہ ہر کیس جو ہے اس طرح سے کورونا نہیں ہے, ہمیں اس سے پریشان نہیں ہونا, خوف میں مبتلا نہیں ہونا, لیکن ہمیں احتیاط ضرور کرنی ہے. یہ کورونا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ جیسے ہی چھینک مارتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے لیکوڈ کے ذریعے اگر کسی کے ہاتھ کو یوں لگتا ہے اور وہ ہاتھ آپ کے ناک کو لگتا ہے تو ناک کے ذریعے یہ اندر جاتا ہے. اور یہ کئی ایسے ہیں لوگ جن کے ناک کے اندر جا چکا ہے, لیکن چونکہ ان کی قوت مدافعت اچھی ہوگی تو اس لیے وہ اس کو برداشت کر گئے ہیں. تو قوت مدافعت جو ہے اچھی رکھنے کے لیے آپ نے وٹامن C بھی لینا ہے اور آپ نے ہر وہ احتیاطی تدابیر جو ہم نے